ہاں جی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سے میں اپنے ویورز کے لیے کرکٹ اپڈیٹ سے ریلیٹڈ ایک شو لے کے آ رہا ہوں۔ آج یہ میرا پہلا پروگرام ہے، بس پہلی ٹرائی ہے۔ تو آج ہم اس شو میں جو بات کریں گے ناظرین، بیسیکلی وہ ہوگی کرکٹ سے ریلیٹڈ، سپورٹس آل اوور دی ورلڈ جو سپورٹس ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں، جو بھی ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کیا کریں گے۔ اور جیسا کہ ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ کرکٹ کے اوپر ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایشیا کپ میں پاکستان کی کارکردگی 50-50 سی رہی، لوگوں کے مکسڈ ریویوز ہیں اس کے اوپر، اور فائنل میں ہم بہت اچھا نہیں کھیل پیش کر سکے، ہم فائنل ہار گئے سری لنکا سے، اور اس طرح سری لنکا چھٹی دفعہ ایشیا کپ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ تو آج ہم بات کریں گے محمد وسیم جو چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، انہوں نے جو ورلڈ کپ 2022 آسٹریلیا کے لیے جو ٹیم اناؤنس کی ہے، جو اسکواڈ اناؤنس کیا ہے 15 ممبرز پلس 3 پلیئرز ان ریزرو کیٹیگری، اس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے، کہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جو ہمارے مڈل آرڈر کے مسائل تھے ان پہ فوکس نہیں کیا گیا، اور وہی اسکواڈ دوبارہ سلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے مڈل آرڈر میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی مستند کھلاڑی، کوئی بیٹسمین نہیں ہے جو ٹیم کو لے کے چل سکے، کہ اگر آپ کی شروع میں ہی 2-3 وکٹیں گر جائیں تو کنسولیڈیٹر کوئی نہیں ہے، سب ایک ہی طرح کے ہٹرز، سلاگرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ صرف 2 سے 3 اوورز کے پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو آپ آخر 2 سے 3 اوورز دیں تو وہ تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر ان کی باری 10ویں 11ویں 12ویں اوور میں آ جاتی ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے کھیلنا جانتے ہیں، وہ اپنی وکٹ کی کوئی پرائس نہیں لگاتے، وہ تھرو کر دیتے ہیں اپنی وکٹ کو۔ تو آج ہم بات کریں گے، انالائز کریں گے، بالکل آرام سے، شارٹ سی ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو ہے جیسا کہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو اسکواڈ ہے، اور اس کو انالائز کریں گے جو اناؤنس کیا گیا ہے کہ ان کا کیریئر سٹرائک ریٹ کیا ہے، اور جو بگ ہٹرز کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلانا بہت بگ ہٹر ہے اور اس کا سٹرائک ریٹ، ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسکواڈ کے بارے میں۔ تو جی اسکواڈ میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیپٹن بابر اعظم صاحب موجود ہیں، اور بابر اعظم کی جو کیریئر ایوریج ہے T20 انٹرنیشنلز میں وہ 42.37 ہے، 42.37۔ ایوریج تو بہت اچھی ہے، کنسسٹنسی بہت اچھی ہے، لیکن جو پرابلم ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بابر اعظم پہ، وہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے، اسپیشلی جو پاور پلے میں ان کا کھیل ہے۔ ان کا سٹرائک ریٹ ہے 128.81۔ جی، ویسے تو روہت شرما کا سٹرائک ریٹ بھی 129 ہے، لیکن وہ پاور پلے کے بعد بھی بگ ہٹس مارنے کا اہل ہے۔ بابر اعظم کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اگر پاور پلے میں بھی تیز نہیں کھیلیں گے تو پاور پلے کے بعد تو ان کے پاس ویسے ہی چھکے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ گراؤنڈ شاٹس اور بڑی پیاری کور ڈرائیوز اور اسکوئر کٹس یہ کھیلتے ہیں، لیکن جب دائرہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ شاٹس آپ کو 1-2 رنز تو دے سکتا ہے، لیکن آپ کو باؤنڈریز بہت مشکل ہو جاتی ہیں آفٹر دا 6 اوورز۔ تو ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 128.81 ہے، اور جو کہ ماڈرن ڈے کرکٹ میں اگر آپ کے پاس بڑے شاٹس نہیں ہیں تو کم ہے، لیکن ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف ہم جو بات کر رہے ہیں وہ T20 کرکٹ کے حساب سے کر رہے ہیں، ان کے ٹیلنٹ پہ، ان کی کلاس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس اس ٹائم ٹیم میں جو بندہ اناؤنس ہوا ہے، محمد رضوان، وکٹ کیپر بیٹسمین، جو کہ ورلڈ نمبر 1 بھی ہو چکے ہیں اس ٹائم T20 انٹرنیشنل رینکنگ میں۔ تو بابر اعظم صاحب سے بھی زیادہ ایوریج ہے ان کی، محمد رضوان کی، جو کہ 51.13 ہے، یہ ہے ان کی لیول آف کنسسٹنسی۔ سٹرائک ریٹ ان کا جو ہے بابر اعظم سے بھی کم ہے، اور 127 ان کا سٹرائک ریٹ ہے۔ تو بات ان کی بھی وہی ہے۔ اچھا، ان کی گیم کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رضوان بیسیکلی ایک میک شفٹ اوپنرز تھے۔ 2020 میں جب پاکستان نیوزی لینڈ گئی ہوئی تھی تو بابر اعظم اس میں انفٹ ہو گئے تھے، وہ سیریز نہیں کھیل پائے تھے، تو رضوان کو اس پہ میک شفٹ اوپنر کے طور پہ ٹرائی کیا گیا تھا اس سیریز میں۔ تو اس سیریز کے جو تیسرا T20 انٹرنیشنل تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا، وہ پاکستان نے جیتا تھا، جس میں رضوان نے تقریباً 89 رنز کی بڑی شاندار اننگز کھیلی تھی۔ تو تب سے رضوان اوپنر کی سلاٹ پہ قابض ہو گئے۔ تو سٹرائک ریٹ ان کا بھی کم ہے، 127، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی وہی سسٹم ہے کہ یہ بھی پاور پلے کو اچھا یوٹیلائز نہیں کرتے، تو سٹرائک ریٹ ایسے ہی کم ہے ان کا۔ اور ان کے پاس بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی زیادہ تر جو گیم ہے وہ لیگ سائڈ کی ہے، یہ آف کی بال کو بھی لیگ کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں گھسیٹ کے۔ ان کو اپنا آف سائڈ کا جو پلے ہے اس کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے، کٹس، ڈرائیوز وغیرہ، اسپیشلی آن دا آف سائڈ، ٹھیک ہے، اسکوئر کٹ ہو گئی، آپ کی کور ڈرائیو ہو گئی، آف مڈ آف ایکسٹرا کور وغیرہ۔ تو یہ تھوڑا سا ان کو اپنی طرف سے
ہماری یہ سجیشن ہے، بلکہ وہ خود بھی جانتے ہوں گے کہ ان کا یہ ویک ایریا، اور اب ٹیموں نے انہیں پکڑ لیا ہے، وہ ان کو زیادہ مڈل اور لیگ پہ بالنگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا جی، حیدر علی صاحب بھی موجود ہیں اس میں، جو بیچارہ بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر تھا فرسٹ کلاس کا، تو یہ ایشیا کپ کے اسکواڈ میں بھی تھا، لیکن اس کو کوئی میچ نہیں دیا گیا، جبکہ میری رائے کے مطابق جو کہ پاکستان اور سری لنکا کا جو فائنل سے پہلے والا میچ تھا، اس میں اس کو ٹرائی کر لینا چاہیے تھا۔ بھیا برا آپ ایک بندہ اسکواڈ میں لے کے گئے ہیں، ایٹ لیسٹ اسے چیک تو کریں کہ اس نے آیا اپنی غلطیوں پہ کام کیا ہے یا نہیں۔ تو اس کو بیچارے کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا، اور اب اس کو آسٹریلیا بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیریئر اسٹرائک ریٹ ان کا بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، 128 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 23 میچ انہوں نے کھیل رکھے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ تو حیدر علی کے بعد افتخار احمد، جس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور شعیب اختر نے بھی کافی تنقید کی اس کے اوپر کہ افتخار چاچو کو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ افتخار احمد بیسیکلی آپ کو جب یہ کھیلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مصباح کھیل رہے ہوں، ان کا جو سٹائل آف پلے ہے وہ مصباح سے کافی امپریسڈ ہیں، یہ کافی میچ کرتا ہے، ان کے ساتھ کرکٹ بھی کافی کھیلے ہیں فرسٹ کلاس میں۔ تو افتخار احمد کا سٹرائک ریٹ 122 کا ہے، اور یہ ایک مڈل آرڈر کھلاڑی ہیں۔ تو افتخار احمد کی ایوریج 28 کی ہے۔ ابھی تو ان کا سٹارٹ ہے، 24 میچز ہیں، ابھی ان کی سٹرائک ریٹ ایوریج کے بارے میں چلو بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے سٹرائک ریٹ کے بارے میں ضرور بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے حساب سے افتخار احمد ایک اچھی چوائس ہے فار آسٹریلین پچز، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جو لاسٹ ٹور کیا تھا آسٹریلیا کا، اس میں افتخار احمد نے 3 T20 کھیلے تھے اور 250 سکور کی تھی، اور بڑے اچھے 150 پلس کے سٹرائک ریٹ سے وہ 50 سکور کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا یار، دیکھتے ہیں کہ افتخار احمد کو یہ میرے خیال میں لاسٹ چانس ہے کہ ان کو پروف کرنا پڑے گا، اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کی جگہ شعیب ملک کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ افتخار احمد کی جگہ شعیب ملک کو ٹیم میں لایا جائے، لیکن محمد وسیم، بابر اعظم اور ثقلین مشتاق جو ہیڈ کوچ ہیں، انہوں نے سٹک کیا اپنے پلان کے اوپر، انہوں نے ٹرسٹ شو کیا کہ نہیں ہم اسی کو لے کے جائیں گے، ہم اسی کو اپنے ساتھ 2 سال سے رکھا ہوا ہے، ہم آسٹریلیا بھی اسی کو لے کے جائیں گے، اور ہمیں اس کو پورا ٹرسٹ ہم اس پہ کرتے ہیں، اور ہم اس کو بیک کر رہے ہیں۔ افتخار احمد کے بعد خوشدل شاہ بھی اس ٹورنامنٹ، تو اگر وہ ہانگ کانگ والا میچ نکال دیا جائے تو فیل ہی سمجھیں آپ انہیں، ان کی باری بھی آئی، ان کو چانس بھی ملا، لیکن یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، سوائے ہانگ کانگ کے میچ میں جو چھکے انہوں نے مارے تھے آخری اوور میں 4، اس کے علاوہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اور ان کا بھی سٹائل آف پلے وہی، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ڈومیسٹک میں بہت اچھا ریکارڈ ہے، لسٹ اے کے اندر 50 اوور کرکٹ کا یہ پلیئر بہت اچھا تھا، اس 50 اوور سے یہ ایکسیل ہوا، T20 میں آیا، اس میں بھی بہت اچھا کھیل، پتہ نہیں پاکستانی ٹیم میں اس کو رول کیا دیا گیا ہے، تو اس رول کے بارے میں ان کو پتہ نہیں بالکل ہی ہٹر بنا دیا گیا ہے کہ فنیشر آپ نے بس جا کے مار دھاڑ کرنی ہے۔ تو خوشدل شاہ کی جو ایوریج ہے وہ 20.5 کی ہے، اور ان کا سٹرائک ریٹ بہت کم ہے، مثلا نام ان کا ہے ہٹر، لیکن سٹرائک ریٹ 110 کا ہے، تو یہ ایک وری ہے، یہ ایک پریشانی ہے کہ سٹرائک ریٹ 110 کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اپنی انٹرنیشنل کیریئر میں T20 میں خاص طور پہ ایکسپریس نہیں کر پائے ابھی تک اپنے آپ کو، اور ایکسیل نہیں کر پا رہے۔ تو خوشدل شاہ کے لیے بھی آسٹریلیا اور یہ نیوزی لینڈ جو ٹور ہے اس سے پہلے یہ ایک کڑا امتحان ہوگا، اور ان کو بھی اپنی جگہ جسٹیفائی کرنی پڑے گی، ادروائز ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا اس ٹیم کے اندر۔ اچھا جی، آصف علی 6 نمبر پہ جو ہمارے پلیئر ہیں وہ آصف علی ہیں، اور آصف علی ریناؤنڈ ہیں جی، اس کو کیپٹن آف پاکستان ٹیم بھی کہتے ہیں جی، یہ ہمارا مین پلیئر ہے، یہ ہمیں میچز جتوا کے دیتا ہے، یہ ہٹر ہے، یہ پاور ہٹر ہے۔ اچھا جی، پاور ہٹر صاحب نے 45 میچز کھیل لیے ہیں ابھی تک پاکستان سے، ود این ایوریج آف اونلی 15.87، 16 کی ایوریج ہے آلموسٹ صرف ان کی۔ اچھا، اور ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 136 ہے۔ چلیں جی، پاکستان کا جو اسکواڈ ہے اس میں سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ میں یہی آ رہے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو آصف علی آسٹریلیا میں پرفارم کر پائیں گے ان باؤنسی ٹریکس پہ جہاں پہ ہاریزونٹل بیٹ شاٹس آپ کو کٹ پل آپ کی اچھی ہونی چاہیے؟ آئی ہیو سم ڈاؤٹس، تو دیکھتے ہیں جی۔ اصل میں ابھی تک جو کھلاڑی میں نے نام لیے ہیں ان سب کو ہی اپنی جگہ جسٹیفائی کرنی ہے، کوئی سیٹل پلیئر نہیں ہے سوائے بابر اعظم اور محمد رضوان کے، بیٹسمینس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں جی، آصف علی دیکھتے ہیں، لیٹ سی، ہوپ فار دا بیسٹ۔ اس کے بعد جی شاداب خان، ہم جانتے ہیں کہ ایک اچھے آل راؤنڈر ہیں، اور اپنی بیٹنگ کی صلاحیتیں انہوں نے PSL میں تو دکھائی ہیں، لیکن ابھی تک ہاں اس ایشیا کپ میں جو افغانستان کے خلاف اننگز تھی 26 بالز پہ 36 رنز، وہ اچھی تھی،
لیکن وکٹ تھرو کر کے چلے گئے. بیٹسمین اچھے ہیں, شاٹس اچھی کھیلتے ہیں, اسپنرز کو خاص طور پہ بہت اچھا انہوں نے ٹیکل کیا تھا اس میچ میں بھی, اور کٹ پل بھی اچھی ہے ان کی. تو شاداب خان کو بھی ہم اوپر کھلا سکتے ہیں, ہم تھرڈ پہ, میں اوپر کھلانا ہے تو بات ہو رہی ہے مڈل کی نہیں, اوپر ٹاپ آرڈر میں 1 ڈاؤن. تو شاداب خان کا اسٹرائک ریٹ 136 ہی ہے جتنا آصف علی کا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اسٹرائک ریٹ بھی اس کا آصف علی کو میچ کرتا ہے, ایوریج بھی اس کی آصف علی سے زیادہ ہے, اس کی تقریباً 19 کی ایوریج ہے T20 کرکٹ کے اندر. تو شاداب خان از اے گڈ چوائس, اور یہ وائس کیپٹن بھی ہیں تو اس کی سلیکشن پہ کوئی وہ نہیں ہے. بالنگ تو ویسے ہی یہ بہت اچھی کر رہے ہیں, جب سے انہوں نے اپنی انجری سے ریکور کیا ہے بالنگ بہت اچھی کر رہے ہیں. تو لیگ اسپن ان کی خاص طور پہ ایشیا کپ میں بھی, اور پچھلا ورلڈ کپ جو تھا T20 جو کہ UAE میں ہوا تھا, اس میں بھی ان کی جو بالنگ تھی خاص طور پہ بہت اچھی تھی, اور سیمی فائنل میں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 4 وکٹس بھی لیے تھے. اچھا جی, محمد نواز ایک ریولیشن تھا اس ایشیا کپ میں, میرے خیال میں جو فائنڈ تھا اس ٹورنامنٹ میں نسیم شاہ کے ساتھ ساتھ وہ نواز بھی تھا. بالنگ بہت اچھی کر رہے ہیں, بیٹنگ میں خاص طور پہ بڑی کلین ہٹنگز کرتے ہیں, سلاگنگ نہیں کرتے. انڈیا والے میچ میں ہم نے دیکھا ہی ہے کہ انہوں نے کس طرح آ کے میچ کا پاسا پلٹا اور اس میچ کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا. محمد نواز کی ایوریج اس تقریباً آلموسٹ 17 کی ہے, اسٹرائک ریٹ ان کا 137.41 ہے. اس ٹائم پاکستان کے اسکواڈ میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ محمد نواز کا ہے, آصف علی سے بھی زیادہ. تو امپیکٹ پلیئر ہیں, ان کو بھی اوپر ٹرائی کیا جا سکتا ہے فلوٹر کے طور پہ. تو اچھا ایڈیشن ہے, ان کی سلیکشن پہ بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ویسے تو اوپر والے جتنے میں نے نام لیے ہیں نواز اور شاداب کے علاوہ سب کی سلیکشن پہ لوگوں کو اعتراض ہے سوائے رضوان بابر کے علاوہ. اچھا جی, بیٹسمنس ہم صرف آج ڈسکس کر رہے ہیں. شان مسعود کی انٹری ہوئی ہے, اور اس کا بہت زیادہ میڈیا میں شور مچ رہا تھا کہ جی بڑی فارم میں ہے لڑکا پچھلے 1.5-2 سال سے, ڈومیسٹک ہو گیا, کاؤنٹی کرکٹ ہو گئی, مثلا ہر طرح کے فارمیٹ, لسٹ ڈے, 20 اوور, 4 ڈے کرکٹ, مثلا اس نے ہر قسم کی کرکٹ میں رن سکور کیے ہیں, اور یہ صرف آؤٹ سائڈ نوائز اور پریشر کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے سلیکٹ کیا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی فخر زمان کیونکہ انجرڈ ہو گئے تھے اس وجہ سے اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ اسے لایا گیا, لیکن میرا نہیں خیال فخر زمان انجرڈ نہ بھی ہوتے تو شان مسعود نے آنا ہی تھا ٹیم میں, کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا محمد وسیم پہ بھی, بابر اعظم پہ بھی کہ جی اس کو لیں اور مڈل آرڈر میں کھلائیں, کیونکہ مڈل آرڈر آپ کا بہت ویک ہے. تو شان مسعود کنسولیڈیٹر تو ہو جو کہ شان مسعود ہیں, لیکن بگ ہیٹر بھی ہو جب ٹائم اور جب رن ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کو, تو وہ بگ ہٹس بھی مار سکتا ہو. اور میرا نہیں خیال کہ شان مسعود ایز این اوپنر تو ٹھیک ہیں, لیکن مڈل میں آ کے وہ ایکسلریشن دینا ٹیم کو, وہ آئی ہیو سم ڈاؤٹس آن اٹ. لیکن شان مسعود کی سلیکشن پہ بہت لوگ خوش ہیں کہ ان کا چلیں میڈیا کا جو بھی پریشر تھا وہ لوگ خوش ہیں کہ جی ٹھیک ہے شان ایک بندہ تو ٹیم میں آیا. اچھا جی, فخر زمان تو باہر ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ریزرو میں لیکن ٹریول کریں گے, اور ریزرو میں ہمارے پاس شاہ نواز دھانی انجرڈ تھے, وہ بھی ریزرو میں ہوں گے. اور جو وکٹ کیپر لیا گیا ہے, سیکنڈ وکٹ کیپر, وہ محمد حارث لیا گیا ہے جو کہ KPK سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ بچہ بھی نیا ہی ہے, 128 کا اسٹرائک ریٹ اس کا بھی, اور میچز بھی بہت کم کھیلے ہیں اس نے. جبکہ زیادہ شور مچ رہا تھا کہ سرفراز احمد کو لے کے جایا جاتا, جو کہ اس نیشنل T20 کپ میں بھی بہت اچھی پرفارمنس دے رہے تھے, 135 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے اور اچھی ایوریج کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ محمد حارث کے آنے کی وجہ سے اب مجھے لگ رہا ہے کہ سرفراز کا کیریئر اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, جس طرح نواز کے آنے کی وجہ سے اماد وسیم کا کیریئر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. بالرز کی بات کر لی جائے تو ہمارے پاس فاسٹ بالرز کی تو بھرمار ہے ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. نسیم شاہ ہوں گے, شاہین شاہ افریدی ہوں گے, محمد وسیم جونیئر فٹ ہو کے واپس آ چکے ہیں, محمد حسنین ہوں گے, حارث رؤوف ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سپنرز میں ہمارے پاس نواز اور شاداب تو موجود ہی ہیں, عثمان قادر بھی 15 ممبر اسکواڈ میں شامل ہیں. جبکہ ریزرو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ نواز دھانی ایک ہی فاسٹ بالر ریزرو میں ہے, ایک وکٹ کیپر ہے ریزرو میں محمد حارث, اور فخر زمان ہے. اچھا جی, فخر زمان کا جو ریزرو میں انہوں نے رکھا ہے, میرے خیال میں 10 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے کہ آپ 10 اکتوبر سے پہلے اگر اپنے اسکواڈ میں کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں فخر زمان اگر فٹ ہوتے ہیں 10 اکتوبر سے پہلے تو آئی تھنک حیدر علی کو باہر کر دیا جائے اور اس کی جگہ فخر زمان کو اسکواڈ 15 میں کر دیا جائے, حیدر علی کو ریزرو میں کر دیا جائے, کیونکہ یہ افتخار کو بھی نہیں چھیڑیں گے اور خوش دل کو بھی نہیں چھیڑیں گے. تو حیدر علی ہی ایک بچہ بچتا ہے جس کی پتلی گردن ہے, جو ان کے ہاتھ میں آئے گی. تو یہ تھا جی اسکواڈ. تو اب میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں. میرے حساب سے اسکواڈ تو ٹھیک نہیں ہے, بہت ویک اسکواڈ ہے ہمارا, خاص طور پہ جو مڈل آرڈر ہے وہ بہت ویک ہے. لیکن اس موقع پہ آ کے جس طرح کی ڈراسٹک چینجز کی باتیں ہو رہی تھیں میڈیا کے اندر, میرے حساب سے وہ چینجز بھی نہیں ہونی چاہیے,
کیونکہ جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ آپ اتنی چینجز نہیں کر سکتے. یہ بابر اعظم کی ٹیم ہے, محمد وسیم کی جتنی سے ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کیونکہ بابر اعظم از اے پاورفل کیپٹن اور وہ اپنی بات بنواتا ہے, اسے جو کھلاڑی چاہیے ہوتا ہے وہ لیتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, بابر صاحب آپ نے اپنی ٹیم لے لی ہے, لے کے جائیں, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, آپ 2-2.5 سال سے انہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ نے بیچ میں کسی کو موقع نہیں دیا. تو ٹھیک ہے جی, آپ ٹیم لے کے جائیں اور اللہ کرے کہ آپ اچھی پرفارمنس, کیونکہ ہمارا جو گروپ ہے نا ورلڈ کپ میں وہ بہت مشکل ہے, وہ گروپ آف ڈیتھ ہے. وہ کیسے؟ ہمارے گروپ میں جی پاکستان, انڈیا ہے, تیسری ٹیم ساؤتھ افریقہ ہے, چوتھی ٹیم بنگلہ دیش ہے, اور ویسٹ انڈیز اور سری لنکا جو کہ کوالیفائر کھیل کے آئیں گے, وہ دونوں ٹیمیں کوالیفائی کر کے آ جائیں گی اور وہ دونوں ہمارے گروپ میں آئیں گی. تو یہ گروپ آف ڈیتھ بن جائے گا, گروپ سے نکلنا ہی بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو اللہ کرے کہ جی ہماری ٹیم گروپ سے نکلے, سیمی فائنل, فائنل کھیلے, جیت کے آئے, اچھی پرفارمنس دے, تو ٹھیک ہے جی بابر صاحب آپ کی بلے بلے ہے. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ یہ اسکواڈ نہ چلا اور فیل ہو گیا اور ہمارا مڈل آرڈر ہی فیل ہوا, تو پھر بابر صاحب آپ اکاؤنٹیبل تو ہوں گے, اور پھر آپ کی بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ان پلیئرز کی بھی جو فیوچر ہے وہ اس سیریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خاص طور پہ حیدر علی, افتخار احمد, خوشدل شاہ, آصف علی کا. ان کا تو کیریئر داؤ پہ ہے, تو ان کو تو اب کچھ کرنا پڑے گا. تو سامعین, میرے خیال میں یہ پہلی ویڈیو کافی ہے. تو میرا یہ پہلی ویڈیو ہے, اس کے بعد میں پراپر طریقے سے ویڈیوز بنایا کروں گا, آپ کو اپڈیٹ بھی کیا کروں گا سپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اور میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں انڈین اسکواڈ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, جو ہمارے گروپ میں جو ٹیمیں ہیں ان کے اسکواڈ ڈسکس کر لیں گے, جیسے انڈیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, بنگلہ دیش ہے, ویسٹ انڈیز, سری لنکا نے آنا ہے ہمارے گروپ میں. تو ہم یہ اسکواڈ سارے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کس کی کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہیں, کس کے کیا ویک لنکس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہوا کریں گی. آج پہلا پروگرام تھا کہ پراپر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی مائک نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو آج صرف جو ہے میں پہلی دفعہ ٹرائی کر رہا تھا, تو غلطی کوتاہی جو بھی ہے اس میں, مسنگ پارٹس جو بھی ہیں اس ویڈیو میں, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. تو اس میں آپ کمنٹس کیجیے گا, اپنے سوالات جو بھی ہیں, تو اس میں آپ کو جواب دوں گا, اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو میں نیا سسٹم شروع کر رہا ہوں اپنے چینل پہ آپ کو کیسا لگا. تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.